بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 102 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الخامس۔ الباب الخامس کا یہ سبق نمبر 5 ہے۔ الباب الخامس کا عنوان اور ٹائٹل جو ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ممنوع اور فاسد نکاح جو ہے ان کے حوالے سے یہ باب جو ہے احکامات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسی کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الخامس کی تفصیل سے خطبہ علی الخطبہ کا حکم اور اس کے ساتھ ساتھ حلالہ کرنے کا حکم جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ انکحہ فاسدہ جو ہیں ان کے حوالے سے ابتدائی تعارف وہ سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الخامس کی تفصیل میں سے انکحہ فاسدہ کا تعارف اور ان کی تفصیل وغیرہ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انکحہ فاسدہ میں جو شروط ہیں جن کی وجہ سے یہ فاسد ہوتا ہے کوئی عقد یا نکاح، اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کا سبب اختلاف اور حکم وغیرہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج کے سبق میں پڑھنے کی، نہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اس کا حکم وغیرہ جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق الباب الخامس۔ الباب الخامس جو ہے یہ فی الانکحۃ المنہی عنہا بالشرع والانکحۃ الفاسدۃ وحکمہا۔ اس باب میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 الانکحۃ المنہی، یعنی وہ نکاح جن سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ نکاح جو فاسد ہوتے ہیں، جو فاسد ہونے کا سبب اختلاف وغیرہ ہے وہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو نکاح فاسد ہوتے ہیں ان کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہمارے انشاءاللہ العزیز یہ آج کے سبق کے حوالے میں اور اس باب میں یہ شامل ہیں۔ آج کے سبق میں ہم بیسیکلی جو چیزیں پڑھیں گے وہ ہمارا ٹاپک اور عنوان ہے الانکحۃ الفاسدہ، یعنی جو فاسد نکاح ہیں ان کے حوالے سے۔ اب جو فاسد نکاح ہیں ان کی تفصیل کے جو اگلا پورشن ہے، اگلا حصہ ہے، اس میں اصل یہ سوالات ہیں اور یہ چیزیں ہیں کہ نکاح جو فاسد ہو چکا ہے اس کا پھر حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے یہ جو ہے اگلا حصہ اور پورشن ہے، اس کے حوالے سے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو ہم آئندہ اسباق میں اس کو بالتفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبق انکحہ فاسدہ کا تعارف۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الْفَاسِدَةُ، جہاں تک بات ہے ان نکاحوں کی جو فاسد ہیں، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بمفہوم الشرع، یعنی وہ نکاح جو فاسد ہو رہے ہیں شرع کے اعتبار سے، شرع کے احکام کی مخالفت کی وجہ سے، فإنها، پس بے شک، تفسد، وہ فاسد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ تفید لکھا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ جو صحیح نسخہ ہے اس کے مطابق تفسد کا لفظ آتا ہے، جو راجح نسخہ اس کا بیان کیا گیا ہے تو اس کے مطابق فإنها تفسد، وہ فاسد ہوتے ہیں، اما باسقاط شرط، یا تو کچھ شرط ساقط ہوتی ہے ان شروط میں سے، من شروط صحت النکاح، صحت نکاح کی شروط میں سے۔ عزیز طلباء کرام، اب یہ موقع اور محل نہیں ہے کہ ہم نکاح کی شروط کو بھی پھر سے ذکر کریں، یہاں پہ یہ دہرائیں۔ جو تفصیل کا طالب ہے وہ کتاب النکاح جو ہے اس کی ابتدا میں جو ذکر کی گئی ہیں شروط ان کو دیکھ لے۔ اگر تو ان شروط میں سے کوئی شرط کم ہو، جو صحت نکاح کی شروط ذکر کی گئی ہیں ان شروط میں سے کوئی شرط کم ہے تو پھر یہ نکاح جو ہے وہ باطل ہوگا، او یا پھر لتغییر حکم واجب بالشرع من احکامہ، یا بدل جائے حکم واجب بالشرع، کوئی ایسا حکم جو واجب ہے بالشرع، شرع کے اعتبار سے، یعنی شریعت نے جس حکم کو واجب کیا ہے ان واجب احکام میں سے کوئی حکم جو ہے اس کو بدل دیا جائے یا موڑ دیا جائے، مما، اور وہ حکم ہو بھی ایسا ہوا
عن اللہ عز وجل، وہ اللہ عز وجل کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آرڈر دیا گیا ہو اور اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو۔ اگر تو کوئی ایسا حکم ہو جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، واجب کیا ہے، ان احکام میں سے کوئی حکم رہ گیا ہے تو پھر بھی یہ نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ وَإِمَّا بِزِيَادَةٍ، یا کوئی ایسی شرط ہو کہ تعود جو لوٹ رہی ہو إِلَىٰ إِبْطَالِ شرط من شروط الصحة، جو صحت نکاح کی کسی شرط کو باطل کرنے والی شروط کی طرف لوٹ رہی ہو، تو ایسی شرط جو ہے وہ بھی نکاح کو فاسد کرنے والی ہے۔ اور جہاں تک ان شروط کی بات ہے جو اس کے علاوہ ہوں، وَأَمَّا الزِّيَادَاتُ الَّتِي، جہاں تک وہ شروط یا ان شروط کی بات ہے جو اس کے علاوہ ہیں، تُعْرِضُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، جو اس معنی کے معارض ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی شرط ہے جس کی وجہ سے صحت نکاح کی کوئی شرط جو ہے وہ باطل نہیں ہو رہی، فَإِنَّهَا لَا تُفْسِدُ النِّكَاحَ بِاتِّفَاقٍ، تو اس شرط کی وجہ سے متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي لُزُومِ الشَّرْطِ، اور علماء کا اختلاف ہے شرط کے لازم ہونے کے حوالے سے، التي وہ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ، جو ان صفات کی حامل ہے، جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اولا لزومها، یا ان کے لازم نہ ہونے کے حوالے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فقہا نے اس بات پہ اختلاف کیا ہے کہ ایسی شرطیں جو ہیں وہ لازم ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ شرط ہے ان یشترط علیہ، کہ ایک شرط لگا دی جائے اس شوہر پہ، اللہ یتزوج علیہا، یہ کہ نہیں وہ شادی کرے گا اس پر، او یا لا یتسرا، اور نہ ہی وہ لونڈی رکھے گا، او یا لا ینقلھا، نہ وہ اس کو نقل کرے گا، من بلدھا، اس کے شہر سے۔ اب یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے یہ تین جو ہے بنیادی طور پہ کچھ شروط ذکر کی ہیں کہ جب وہ اس عورت سے شادی کر لے گا تو اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا، لونڈی نہیں رکھے گا، اور اس کو اس کے شہر سے باہر نہیں نکالے گا۔ اب یہاں پہ فقہا نے ان شروط کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر ایک وہ ہیں کہ جو ایسی شروط ہیں جن کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے، جیسا کہ یہ امام رحمہ اللہ نے کچھ ذکر بھی کر دی، یعنی جس میں عورت کا فائدہ ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں رہے گی اور خامد کو یہ منظور ہے تو فابیہ یہ شرط بھی درست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقد بھی جائز اور درست ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ کچھ وہ شروط ہیں جو شروط تو باطل ہیں لیکن عقد جو ہے وہ جائز اور درست ہوگا۔ وہ کون سی شروط ہیں جی؟ وہ یہ شروط ہیں کہ اگر شوہر کہہ دے کہ میں بیوی سے نکاح تو کرتا ہوں لیکن میں اس کو مہر ادا نہیں کروں گا، میں اس کو نفقہ نہیں دوں گا، یا اس طرح کی کوئی شرط لگا دے تو یہ شرط جو ہے وہ تو باطل ہو جائے گی لیکن جو نکاح ہے وہ جائز اور درست ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ شروط ہیں جن میں شروط بھی باطل ہے اور عقد جو ہے وہ بھی باطل ہے، اس کے حوالے سے ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ نکاح جن سے منع کیا گیا ہے، وہ چاہے نکاح شغار ہو، نکاح متعہ ہو یا حلالہ ہو، یا ایسی جو شروط ہیں جن میں شرط بھی باطل ہے اور شرط کے ساتھ ساتھ جو ہے عقد بھی باطل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو یہ تین شروط ذکر کرنے کے بعد مثال کے طور پہ، یعنی امام رحمہ اللہ نے یہ مثال کے طور پہ یہ ذکر کیا ہے، تو آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ ہے کہ ان اشترط ذلک، اگر اس پہ اس طرح کی شرط جو ہے وہ لگا دی جائے، یہ شروط مقرر کر دی جائیں، تو پھر لم تلزمہ، نہیں ان کو لازم کیا جا سکتا، الا مگر اس صورت میں ان یکون فی ذلک یمین بعتق او طلاق، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی شروط ہیں تو ان کو پھر نہیں پورا کیا جا سکتا، یعنی لازم نہیں ان کو کیا جاتا، الا مگر اس صورت میں کہ ان یکون فی ذلک یمین، کہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اس شرط کے ساتھ کہ بعتق او طلاق، عتق کی یا طلاق کی۔ مثال کے طور پہ عورت نے یہ شرط رکھی
کہ میرے علاوہ کسی اور سے اب شادی نہیں کرے گا۔ ایک تو ہے کہ خاوند نے ویسے وہ شرط پوری کر دی کہ وقت نکاح نہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن ایک ہے کہ اس نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم اگر میں نے تیرے بعد کسی سے شادی کی تو اس کو طلاق۔ تو اگر تو ایسی شکل ہے تو پھر اس عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے کہا کہ میں نے تیرے بعد کسی سے شادی کی تو میرا غلام جو ہے وہ آزاد، تو وہ غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، بس بے شک یہ جو شرط ہے نا، یہ جو صورت ہے یہ ایسی ہے کہ یلزمہ، یہ لازم کر دیتی ہے اس کو، الا یہ کہ ان یطلق او یعتق من اقسم علیہ، کہ یہ یا تو وہ اس کو آزاد کر دے یا اس کو طلاق دے دے جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی ہے۔ فلا، پس نہیں، یلزم الشرط الاول ایضا، لازم ہوتی پہلی شرط اسی طرح۔ وکذلک قال الشافعی و ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آراء ہے۔ وقال الاوزاعی، امام اوزاعی رحمہ اللہ اور وابن شبرمہ، اور امام ابن شبرمہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ لہا شرطها وعلیہ الوفاء، لہا شرطها، عورت نے جو شرطیں مقرر کی ہیں وہ اس کی شرطیں جائز اور درست ہوں گی، وعلیہ الوفاء، اور اس بندے پہ لازم ہے کہ یہ ان کو پورا کرے۔ وقال ابن شہاب، اور ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، کانا کہتے ہیں، من ادرکت من العلماء، میں نے پایا ہے کیسے علماء کو، یقضون بها، جو ان شروط کو پورا کرتے تھے۔ وقول الجماعت مروی عن علی، اور ایک قول جو جماعت کا ہے، یعنی قول الجماعہ یعنی فقہا کی ایک جماعت کا قول ہے جو روایت کرتے ہیں وہ عن علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وقول الاوزاعی مروی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کا قول وہ روایت کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب یہاں پہ جو روایات اور جو قول بیان کیے ہیں ان کی روایت اور سند کے حوالے سے بھی امام رحمہ اللہ نے بیان کر دیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں ان کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ ساری شرطیں جو ہے وہ پورا کرے گا جو شرطیں اس وقت لگائی گئی، یعنی انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کی طرح قسم کی قید جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا۔ آگے یدی ہمارے سبق کا دوسرا حصہ سبب اختلاف، اور سبب اختلافہم، جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ معارضۃ العموم للخصوص، عموم جو ہے وہ خصوص کے مقابلے میں ہے، آپس میں تعارض پیدا ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا الْعُمُومُ، جہاں تک عموم کی بات ہے، فحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ حدیث ہے امیری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لوگوں کو، فقال فی خطبتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، کل شرط لیس فی کتاب اللہ، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے، یعنی جو شرط اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، فہو باطل، وہ باطل ہے، ولو کانا، اگرچہ وہ مئات شرط، اگرچہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگا دی جائیں، وہ ساری کی ساری باطل ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث، اس حدیث کا اصل جو شان ورود ہے وہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ان کا واقعہ ہے کہ جب ان کے مالکوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ آپ کی ولا جو ہے وہ ہمارے لیے ہی ہوگی، ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی تو آپ نے پھر یہ خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا تھا، کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل ولو کان مئات شرط۔ تو یہ ایک عموم حکم ہے۔ وَأَمَّا الْخُصُوص، جہاں تک خصوصی حکم کی بات ہے وہ یہ ہے، فحدیث عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ، وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کی ہے، انہ قال، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ احق الشروط، بے شک جو شرطیں ہیں زیادہ حق رکھتی ہیں، ان یوفا، کہ ان کو پورا کیا جائے، بہی، ان کے ساتھ، مستحللتم بہ الفروج،
وہ شرطیں جن کے ساتھ تم اپنے بیویوں کی فرج اور شرمگاہ کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہو، ان شروط کو پورا کرنا یہ سب سے زیادہ حق ہے۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوص کے ساتھ نکاح والی جو شروط ہیں ان کا ذکر کیا، اور پہلی حدیث میں عموم کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا۔ آگے امام رحمہ اللہ تبصرہ لکھتے ہیں کہ والحدیثان صحیحان، یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ خرجہم البخاری و مسلم، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نکالا ہے۔ الا ان المشہور عند الاصولیین، مگر اصولیوں کے نزدیک، جو اہل اصول ہیں ان کے نزدیک جو حق بات ہے، ان کے نزدیک جو واضح ہے وہ یہ ہے، عند الاصولیین القضاء، جو مطلب اصولی ہیں اور اہل اصول سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ القضاء بالخصوص علی العموم، کہ فیصلہ جو ہے وہ خصوص پہ ہوتا ہے علی العموم، عموم کے مقابلے میں، وہوا، اور وہ یہ ہے کہ لزوم الشروط، ان شروط کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے، وہ شرط لازم ہو، وہوا ظاہر، اور یہ وہ ظاہر ہے، حکم ہے، ما وقع فی العتبیتی، جو واقع ہوا ہے فی العتبیہ، العتبیہ میں، وَإِن كَانَ الْمَشْهُورُ، اگرچہ جو مشہور ہے وہ خلاف ذالک، وہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ اب یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے العتبیہ کا ذکر کیا ہے، تو عزیز طلبہ کرام آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ کتاب ہے، مشہور کتاب ہے مذہب مالکیہ کی، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے اس پہ یہ لکھی گئی ایک مشہور ترین کتاب ہے۔ اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ محمد بن احمد بن عبد العزیز العتبی القرطبی المالکی ہیں، اہل اندلس سے تعلق ہے، اور فقہ مالکی کے بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، کئی کتب کے مصنف ہیں، تو ان کی کتاب کا نام ہے العتبیہ۔ امام رحمہ اللہ نے ان کی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ اس کتاب میں یوں نقل کیا گیا ہے، جبکہ اس کے برخلاف برعکس بھی رائے جو اور آراء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُقَيَّدَةُ، اور جہاں تک وہ ان شروط کی بات ہے جو مقید ہیں بِوَضْعٍ مِّنَ الصَّدَاقِ، جیسے صداق کو چھوڑ دینا، فَإِنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ، بس بے شک اختلاف ہے اس میں، المذہب، مذہب میں، اختلافاً کثیرا، بہت ہی زیادہ، یعنی امام رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ جہاں تک صداق کو چھوڑنے کی یا اس حوالے سے شروط کو چھوڑنے کی بات ہے یا پورا کرنے کی بات ہے، تو اس میں مذہب مالکی میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ آنی، میری مراد یہ ہے کہ فی لزومہا او عدم لزومہا، اس کو پورا کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، ولیس کتابنا، اور نہیں ہے ہماری یہ کتاب، ھذا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی بدایۃ المجتہد، یہ جو ہماری کتاب ہے، موضوعا علی الفروع، یہ فروع کے بارے میں نہیں لکھی گئی، فروع کا جو مسائل ہیں، جو تفصیل کا طالب ہے وہ امہات کی کتب کی طرف رجوع کرے، یا جو فروعات پہ لکھی گئی الگ سے کتب ہیں ان کی طرف رجوع کرے، ہماری اس کتاب کا یہ موضوع نہیں ہے۔ آگے ہے جی جو یہ انکحہ فاسقہ ہیں، اگر کوئی ایسا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے حکم کے حوالے سے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الخامس کی تفصیل، انکحہ فاسدہ کا تعارف اور اس کی تفصیل اور سبب اختلاف وغیرہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز الباب الخامس سے انکحہ فاسدہ کے حوالے سے انکحہ فاسدہ کا حکم کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ حلالہ کرنے کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی تفصیل جاننے کی اور امہات کتب سے ادلہ کے ساتھ اس کو ضبط کرنے کی کوشش کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔